اور انبیاء زادوں نے علیشہ سے کہا، دیکھ یہ جگہ جہاں ہم تیرے سامنے رہتے ہیں ہمارے لیے تنگ ہے، سو ہم کو ذرا یردن کو جانے دے کہ ہم وہاں سے ایک ایک کڑی لیں اور وہیں کوئی جگہ بنائیں جہاں ہم رہ سکیں۔ اس نے جواب دیا، جاؤ۔ تب ایک نے کہا، مہربانی سے اپنے خادموں کے ساتھ چل۔ اس نے کہا، میں چلوں گا۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ گیا، اور جب وہ یردن پر پہنچے تو لکڑی کاٹنے لگے، لیکن ایک کی کلہاڑی کا لوہا جب وہ کڑی کاٹ رہا تھا پانی میں گر گیا، سو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا، ہائے میرے مالک، یہ تو مانگا ہوا تھا۔ مرد خدا نے کہا، وہ کس جگہ گرا؟ اس نے اسے وہ جگہ دکھائی۔ تب اس نے ایک چھڑی کاٹ کر اس جگہ ڈال دی اور لوہا تیرنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اپنے لیے اٹھا لے۔ سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا، اور شاہ ارام شاہ اسرائیل سے لڑ رہا تھا، اور اس نے اپنے خادموں سے مشورت لی اور کہا، میں فلاں فلاں جگہ ڈیرا ڈالوں گا۔ سو مرد خدا نے شاہ اسرائیل کو کہلا بھیجا، خبردار تو فلاں جگہ سے مت گزرنا، کیونکہ وہاں آرامی آنے کو ہے۔ اور شاہ اسرائیل نے اس جگہ جس کی خبر مرد خدا نے دی تھی اور اس کو آگاہ کر دیا تھا، آدمی بھیجے اور وہاں سے اپنے کو بچایا، اور یہ فقط ایک یا دو بار ہی نہیں۔ اس بات کے سبب سے شاہ ارام کا دل نہایت بے چین ہوا، اور اس نے اپنے خادموں کو بلا کر ان سے کہا، کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ ہم میں سے کون شاہ اسرائیل کی طرف ہے؟ تب اس کے خادموں میں سے ایک نے کہا، نہیں اے میرے مالک، اے بادشاہ، بلکہ علیشہ جو اسرائیل میں نبی ہے تیری ان باتوں کو جو تو اپنی خلوت گاہ میں کہتا ہے شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے۔ اس نے کہا، جا کر دیکھو وہ کہاں ہے تاکہ میں اسے پکڑوا منگاؤں، اور اسے یہ بتایا گیا کہ وہ 2-3 میں ہے۔ تب اس نے وہاں گھوڑوں اور رتھوں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ کیا، سو انہوں نے راتوں رات آ کر اس شہر کو گھیر لیا۔ اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر ماں گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے۔ سو اس خادم نے جا کر اس سے کہا، ہائے اے میرے مالک، ہم کیا کریں؟ اس نے جواب دیا، خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ اور علیشہ نے دعا کی اور کہا، اے خداوند، اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے۔ تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دیں، اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ علیشہ کے گردا گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے۔ اور جب وہ اس کی طرف آنے لگے تو علیشہ نے خداوند سے دعا کی اور کہا، میں تیری منت کرتا ہوں، ان لوگوں کو اندھا کر دے۔ سو اس نے جیسا علیشہ نے کہا تھا ان کو اندھا کر دیا۔ پھر علیشہ نے ان سے کہا، یہ وہ راستہ نہیں اور نہ یہ وہ شہر ہے، تم میرے پیچھے چلے آؤ اور میں تم کو اس شخص کے پاس پہنچا دوں گا جس کی تم تلاش کرتے ہو۔ اور وہ ان کو سامریا کو لے گیا۔ اور جب وہ سامریا میں پہنچے تو علیشہ نے کہا، اے خداوند، ان لوگوں کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکیں۔ تب خداوند نے ان کی آنکھیں کھول دیں، اور انہوں نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ سامریا کے اندر ہے۔ اور شاہ اسرائیل نے ان کو دیکھ کر علیشہ نے کہا، اے میرے باپ، کیا میں ان کو مار لوں؟ میں ان کو مار لوں؟ اس نے جواب دیا، تو ان کو نہ مار۔ کیا تو ان کو مار دیا کرتا ہے جن کو تو اپنی تلوار اور کمان سے اسیر کر لیتا ہے؟ تو ان کے آگے روٹی اور پانی رکھ تاکہ وہ کھائیں پئیں اور اپنے آقا کے پاس جائیں۔ سو اس نے ان کے لیے بہت سا کھانا تیار کیا، اور جب وہ کھا بھی چکے تو اس نے ان کو رخصت کیا، اور وہ اپنے آقا کے پاس چلے گئے، اور آرام کے جتھے اسرائیل کے ملک میں پھر نہ آئے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بن حدد شاہ آرام اپنی سب فوج اکٹھی کر کے چڑھ آیا اور سامریا کا محاصرہ کر لیا۔ اور سامریا میں بڑا کال تھا، اور وہ اسے گھیرے رہے، یہاں تک کہ گدھے کا سر چاندی کے 80 سکوں میں اور کبوتر کی بیٹ کا 1/4 پیمانہ چاندی کے 5 سکوں میں بکنے لگا۔ اور جب شاہ اسرائیل دیوار پر جا رہا تھا تو ایک عورت نے اس کی دہائی دی اور کہا، اے میرے مالک، اے بادشاہ، مدد کر۔ اس نے کہا، اگر خداوند ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہاں سے تیری مدد کروں؟ کیا کھلیان سے یا انگور کے کولو سے؟ پھر بادشاہ نے اس سے کہا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اپنا بیٹا دے دے تاکہ ہم آج کے دن اسے کھائیں، اور میرا بیٹا جو ہے سو اسے ہم کل کھائیں گے۔ سو میرے بیٹے کو ہم نے پکایا اور اسے کھا لیا، اور دوسرے دن میں نے اس سے کہا، اپنا بیٹا لا تاکہ ہم اسے کھائیں، لیکن اس نے اپنا بیٹا چھپا دیا ہے۔ بادشاہ نے اس عورت کی باتیں سن کر اپنے کپڑے پھاڑے۔ اس وقت وہ دیوار پر چلا جاتا تھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ اندر وار اس کے تن پر ٹاٹ ہے، اور اس نے کہا، اگر آج صافت کے بیٹے علیشہ کا سر اس کے تن پر رہ جائے تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے۔ لیکن علیشہ اپنے گھر میں بیٹھا رہا، اور بزرگ لوگ اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اور بادشاہ نے اپنے حضور سے ایک شخص کو بھیجا، پر اس سے پہلے کہ وہ قاصد اس کے پاس آئے، اس نے بزرگوں سے کہا، تم دیکھتے ہو کہ اس قاتل زادہ نے میرا سر اڑا دینے کو ایک آدمی بھیجا ہے، سو دیکھو جب وہ قاصد آئے تو دروازہ بند کر لینا۔
اور مضبوطی سے دروازہ کو اس کے مقابل پکڑے رہنا۔ کیا اس کے پیچھے پیچھے اس کے آقا کے پاؤں کی آہٹ نہیں؟ اور وہ ان سے ہنوز باتیں کر ہی رہا تھا کہ دیکھو وہ قاصد اس کے پاس آ پہنچا، اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ بلا خداوند کی طرف سے ہے، اب آگے میں خداوند کی راہ کیوں تکوں؟